اولہم ولد آدم سید خاتم الانبیاء وعلا آلہ المجتبى وعلا ثم لاتباعہ والصدیقین والصالحین والشہداء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله المولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سید المرسلین وعلى آلک وصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین بندہ پروردگار امت احمد نبی دوستدار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث العظم زیر سایہ ہر ولی یا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل قامل آرا رہنما گنج بخشی آپ کی مشہور ہے کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم اللہ محمد چاری یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید حب نبی ہے مہر علی ہے حب نبی لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی فرق نہیں ماں بہن پیا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیں کتھے جا لڑیاں کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا مشتاق اکھیں کتھے جا لڑیاں اللہ رب العالمین سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو ذات ساری حمد اور ثناؤں کے لائق ہے درود لا محدود حضور پر نور شافع یوم النشور سید الانبیاء حبیب کبریاء میرے اور آپ کے آقا و ملجا و بابا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً توفتاً نذرانہ عاجزانہ فقیرانہ محبتاً عقیدتاً پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں اور بسحد واجب الاحترام آج کی محفل کی صدارت اور زینت استاذ الحفاظ استاذ القراء استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا قاری محمد مبارک فیضی صاحب دامت برکاتہم العالیہ صدر جمعیت علماء پاکستان حلقہ پنجاب سبحان اللہ حضرت علامہ مولانا استاذ الحفاظ
علامہ عبدالقیوم ثانوی صاحب ہمارے بڑے درینہ دوست بھی ہیں، بزرگ ہیں، اور سلطانی صاحب قبلہ کا نام صحیح گل حالے مینوں یاد نہیں ہویا، پتہ نہیں، حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری محمد آصف سلطانی صاحب جو ہمارے سر کے تاج ہیں اور ہمارے دل کا چین ہیں، آنکھوں کا نور ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ آپ خطیب بھی ہیں مسجد حاضہ میں۔ اللہ پاک کا کروڑا شکر ہے کہ ایسے نوجوان عظیم قسم کے مذہبی سکالر ٹائپ جو ہے آپ کو ملے ہیں، تو اسی طرح آپ بزرگ جو ہے تشریف فرما ہیں، بابا جی ہیں پیچھے ماشاءاللہ، میں بھی سوچ ہی رہا تھا ابھی تشریف لے آئیں، ہاں جی، اللہ سلامت رکھے۔ پٹی صاحب دی کمی ہو سکتا ہے ہوئی کہ دیکھو گورے کھنگارے مار کے آ جان، اللہ سلامت رکھے۔ آج کی محفل کا انعقاد بھائی شبیر حسین صاحب نے جو ہے کیا ہے، اپنی بزرگوں کے سال ثواب کے لیے اور ساتھ حضور کی محفل پاک آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کے لیے ہم سب یقیناً، میں ناچیز اور آپ سب حضور کے دربار میں حاضری کا شرف جو ہے حاصل کر رہے ہیں۔ سب نوکر ہیں وہاں، بھائی ذوالفقار صاحب سارے نوکر ہیں ہم وہاں، ہاں جی، اور نوکری کا شرف جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں۔ دعا کیجئے ہماری اس نوکری کو رب جو ہے قبول فرمائے، اور بھائی شبیر صاحب کے بزرگ جن کے لیے سال ثواب کی محفل کا اہتمام و انتظام کیا گیا ہے، اللہ پاک ان کو مصطفیٰ کریم کے پڑوس میں، ہاں جی، فردوس اعلیٰ میں مقام نصیب فرمائے، اور کروٹ کروٹ ان کی قبر کو نور والی اور جنت کے باغات میں سے باغ فرمائے۔ میں نے فیض صاحب سے عرض کیا ہے کہ کیا سننا ہے، لیکن یہ بڑے لوگ ہیں بابا، تو ان کی مہربانی ہے، نوازتے ہیں۔ روحانی طور پر نا اپنا اپنا ایک علاقہ ہوتا ہے ہر فقیر کا، کوئی قطب مدار ہوتا ہے، کوئی قطب ارشاد ہوتا ہے، ہاں جی، تو یہ علاقہ ان کا ہے الحمدللہ رب العالمین، اور رہے گا بھی انشاءاللہ، ہاں جی، ہاں، تو ان کی اجازت کے بغیر یہاں آنا جو ہے نا وہ مشکل ہے، اور پھر یہ ہمارے سرپرست بھی ہیں، جب تک یہ نہ چاہیں یقینی بات ہے کہ ہم جو ہے نا وہ رکھنا نہیں ڈال سکتے کسی بھی کام میں، تو ان کی محبت ہے، نام بھی فیضی ہے اور کام بھی فیض والے ہیں، اور فیض جاری الحمدللہ، ادارہ قائم ہے، بچے پڑھ رہے ہیں، اب بچیوں کے ادارہ بھی وہاں بنا دیا گیا ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کی سرپرستی میں یہ سارے کام ہو رہے ہیں، ہاں جی، تو بڑی بات ہے۔ آج کی گفتگو کا جو عنوان میں نے رکھا ہے نا، وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت رحمت جو ہے رب نے کائنات میں مبعوث فرمایا، اس پہ گفتگو ہوگی۔ میں اپنی استطاعت کے مطابق نکمہ آدمی ہوں، کند ذہن ہوں، ہاں جی، کمزور ہوں علم میں بھی عمل میں بھی، اور پھر ان ہستیوں کے سامنے تو جو ہے نا بات کرنا ویسے بھی جو ہے نا بے ادبی کا تقاضا ہے، لیکن سبق سنانے کے لیے، ہاں جی، اللہ اکبر کبیر۔ انشاءاللہ یہ اصلاح فرمائیں کہ اگر میری غلطی ہوگی تو یہ ہمارے قائد ملت اسلامیہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی سے بھی سنتے رہے ہیں، ان سے قرآن سنتے رہے ہیں، ہم سے سبق ہمارا سنیں گے انشاءاللہ، وہاں سے فیضان لیتے رہے ہیں، یہاں ہم نے ان سے فیضان لینا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین سبحانہ تعالی ارشاد فرمایا، وما ارسلناک، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو، یہ ترجمہ ہے، اور ہم نے
نہیں بھیجا آپ کو الا رحمت للعالمین، مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ اللہ پاک نے پہلے جو ہے ارشاد فرمایا میرے حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، ہم نے کہیے نا یار اس طرح تو بات نہیں بنے گی، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، ماں جو ہے یہ نفی کی ہے، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر کائنات یا سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ اب سیدھا سادہ جو ہے نا ترجمہ ہم یہی سنتے ہیں کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میرے حبیب میں تانوں سارے جہاناں دے واسطے رحمت بنا کے بھیجے، سیدھا سادہ یہ ہے۔ لیکن پہلے جو ہے وہ نفی کی، پھر کہا میرے حبیب مگر آپ کو رحمت بنا کے سارے عالمین کے لیے۔ میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ علماء جس طرح تقریریں کرتے ہیں وہ الحمدللہ رب العالمین ہے اور حضور رحمت للعالمین، اس میں کوئی شک نہیں۔ جس کے لیے خدا رب ہے اس کا مصطفیٰ رحمت ہے، حضور اس کے لیے رحمت ہیں۔ جس کا رب جو ہے وہ خدا ہے نا، معبود ہے، الہ ہے، مسجود ہے، اس کے لیے حضور کیا ہیں؟ رحمت۔ اللہ تو جو نہیں مانتا وہ سارے عالمین کا رب ہے، کچھ اس کو مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے، مصطفیٰ کو بھی کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے، لیکن یہ باہر نہیں جا سکتے عالمین سے۔ دیکھو نا اتھے ناراض ہواں تواڈے نال فیضی صاحب دے نال، جی میں اگے بھجیاں میں تو صحیح گل کر رہی ہوں بھئی تو گیا کمائیں اتھے نمبردار کوئی پھر ٹکریا، پھر اتھو تنگ ہو گیا، پھر اور کسی پاسے چلا گیا، پھر اتھو تنگ ہو کے اور کسی پاسے چلا گیا، بندہ وٹیندہ رہندا نا اگے پیچھے ہو گیا، چلو کوئی گل نہیں اتھے تنگ تے اتھے چلے جاؤ، اتھے تنگ تے اتھے چلے جاؤ۔ لیکن رب جڑا ہے وہ تے ہر جگہ ہی ہے گا نا، مالک ہے، وہ دے تو بچ کے ویسے کسے پاسے نکل سکنے ہیں؟ یار دیو دا نمبردار تینوں تنگ کردہ ہے چل تو لیلا میں چلا جا، لیلا والا تینوں تنگ کردہ ہے تو کمائیں چلا جا، کمائیں تنگ کردہ ہے تو جناب پرام پڑتے اتھے چلا جا، اپنی چنگی تے چلا جا، ایویں ہی ہوندہ نا اولی اولی۔ لیکن وہ چھڑ کے کتے جاوے جا نہیں سکدا کتے بھی باہر، اللہ اس واسطے کہ رب نے سارے وہ محیط ہے، انہیں سب دا احاطہ کیتا ہویا ہے، باہر نکل سکدا کافر مسلمان او دی ہی ساریاں جہانا تے بادشاہی او مالک ہے، او دے تو سوا ایڈا وڈا مالک کوئی نہیں۔ تو جیدہ جیدہ رب مالک او دا مصطفیٰ رحمت گائے، خواہ او مسلمان غیر مسلم انسان فرشتہ جن جانور زمین آسمان دے وچ جیڑی جیڑی یسبح للہ ما فی السماوات والارض، جیڑی جیڑی شے رب دی تسبیح بیان کر دی ہے نا، میرا مصطفیٰ انہاں سارے واسطے رحمت للعالمین۔ اچھا اب جو ہے نا میں سوال کروں گا آپ سے کچھ کہ حضور کی ذات کو بھیجنا تھا تو پہلے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمت، میرے حبیب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ نفی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ نفی کرنے کا سن رہے ہیں نا آپ؟ نفی کرنے کا حضور دی آواز ذرا تھوڑی جی ٹھلی جی کرو، تساں تو آدھے سوز نال چلنا ہوں، میں سیدھا یہ بندہ مینوں ایک کڑک نہیں چنگی لگ رہی۔ اچھا پہلے نفی کی، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر رحمت بنا کر میرے حبیب،
یا اللہ سیدھا سیدھا کیوں نہیں کہا کہ میں نے تجھے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا میرے حبیب ایسے نہیں. یہ مولوی جو ہے نا کہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ جس طرح دوسری چیزیں رحمت ہے میرا یار بھی اسی طرح رحمت ہے. یہ فرق بتانا چاہتا ہوں. کیا فرق بتانا چاہتا ہوں کہ ہاتھ بھی رحمت ہیں، آنکھ بھی رحمت ہے، کان بھی رحمت ہیں، زبان بھی رحمت ہے، دانت بھی رحمت ہے، پاؤں بھی رحمت ہے، عقل بھی رحمت ہے. سارا کا سارا وجود بندے تیرا رب کی نہیں انجتا نہیں. پھر بابے اور یہاں سن چنگا گج چھڑیا جی شاہ جی میں کو پرانے جان دے تین میں کو نوی تقریر تھوڑی یاد تھے کرنی بادشاہ. ہاں جی گھر دا جمعہ بال چھڑا نا انہوں اللہ اکبر. ساری شے رحمت ہے، لیکن دنیا والو یہ جو تمہارے ہاتھ پاؤں آنکھیں ناک کان زبان دماغ دل معدہ جگر گردے ساری شے ایک دن زحمت بن جائے گی، لیکن میرا محمد زحمت نہیں وہ صرف رحمت ہی. نہیں ڈٹ لاول کم نہیں بننا یار، رحمت ہی رحمت ہے. میرا حبیب جو ہے وہ ٹھیک ہے رحمت ہی رحمت ہے. الہی یہ کیوں فرمایا؟ اب میں یہاں آیا ہوں آپ کے پاس مہمان فیض صاحب کی بلا یہاں شبیر بھائی نے جو ہے اگر یہ پوچھے شاہ صاحب آپ ہمارے ہاں مہمان آئے ہیں تو بتاؤ آپ کیا پئیں گے؟ پوچھا بھی ہے انہوں نے، ان کی شفقت ہے مہربانی. تو اگر میں کہوں جی میں پی کے آیا ہوں، میں پی کے آیا ہوں، تو یہ کہیں گے یار پینے میں تو بہت ساری چیزیں آتی ہیں، وہ بھی پینے میں ہی ہے نا. کیا بلا اچھا آنے مسیحتے نہ آنا لاؤ، وہ بھی پینے میں ہی ہے، دودھ بھی پینے میں ہی ہے، مشروب بھی شہد بھی پینے میں آتا ہے، سادہ پانی بھی پینے، جتنے ڈرنک مرنک ہیں یہ سارے پینے میں آتے ہیں، سادہ پانی بھی پینے میں آتا ہے. تو اگر میں کہوں جی میں پی کے آیا ہوں تو یہ کہیں گے یار پتہ نہیں چاہ پی کے آیا ہے، دودھ پی کے آیا ہے، پانی پی کے آیا ہے، او کوئی اور شے پی کے آیا ہے. ہاں جی وتیریاں جو شے رب نے بڑا چھڑیاں نے پین واسطے، موسمی دا جوس کیلیاں دا جناب ملک شے پتہ نہیں کیڑی کیڑی شے. ہاں جی تو میں اگر ان سے کہوں کہ شبیر بھائی میں کچھ نہیں پی کے آیا سوائے پانی کے، تو پھر شبیر صاحب کہیں گے ہاں ہاں یہ پانی صرف پی کے آئے ہیں اس کے علاوہ پھر یہ مجھ پہ شک نہیں کر سکتے. ایسا ہی ہے نا کہ کر سکتے ہیں؟ جب میں نے کہہ دیا کہ یار میں پانی صرف پی کے آیا ہوں تو پھر یہ شک نہیں کر سکتے، اس لیے کہ میں نے ان کو بتا دیا ہے صرف پانی. تو یہ کہیں گے چلو پانی تو پی کے آئے ہو، اب چاہے جو ہے میں پلا دیتا ہوں. تو یہ ان کی محبت ہے، چلو سادہ پانی آپ پی کے آئے میں بوتل میں پلا دیتا ہوں، کوئی شربت بنا کے جو ہے آپ کو پلا دیتا ہوں. چلو یہ بھی نہیں تو ہم جب بھی بھائی ذوالفقار صاحب کی دکان پہ گئے، خدا جانے مسجد میں کھڑا ہوں تو انہوں نے ہمیں ہمیشہ کیا پلایا جی فیض صاحب؟ بتا دیں آپ ہی بتا دیں. دودھ پلایا ہے ہمیشہ، یقینی بات ہے. جب بھی ان کے پاس گئے انہوں نے ہمیں دودھ ہی پلایا ہے خدا جانے. تو یہ ان کو پتا ہوتا ہے اللہ والوں کو. خیر اچھا میں اگر کہوں یہ نہیں پی کے آیا، یہ بھی نہیں پی، بڑی لمبی لسٹ، تو میں ایک ہی دفعہ کہہ دوں یار میں کچھ نہیں پی کے آیا، فقط پانی پی کے آیا ہوں. تو آپ اس کے بعد کچھ بھی مجھے کھلا پلا سکتے ہیں.
تو اگر میں نہ بتاؤں تو آپ شک میں پڑ جائیں گے، پتہ نہیں شاہ اور کیا پی کے آئے ہیں۔ قرآن نے یہ بتایا، خالق کائنات نے، لوگوں میرا نبی ان رحمتوں کی طرح نہیں ہے، یہ صرف اور صرف رحمت ہی ہے، صرف رحمت ہے میرا نبی۔ جو تم سمجھ کے بیٹھ گئے نا کہ یہ بھی زحمت ہو سکتا ہے، ماں باپ بھی رحمت ہے، زحمت ہو جا دیں گے، ہاتھ پاؤں جو ہے یہ زحمت ہو سکتے ہیں، کل قیامت کے دن آپ کے خلاف سارے کے سارے گواہی دیں گے، آنکھیں بولیں گی، کان بولیں گے، زبان پہ مہر لگ جائے گی، ہاتھ بتائیں گے یہ گناہ ہمارے ساتھ کرتا رہا ہے، پاؤں بتائیں گے فلاں طرف ہمارے ساتھ چل کے گیا ہے، سوچ عقل جو ہے، دل کا جو ہے وہ سارا کا سارا میلان جو ہے وہ بتائے گا، سب کچھ رحمت جو ہے وہ زحمت ہو جائے گی۔ اس طرح میرا مصطفیٰ نہیں ہے، فقط صرف اور صرف رحمت ہی رحمت ہے، زحمت کی کوئی گنجائش نہیں، اونچا بولیے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایک مثال تو ہے، آپ یہ سمجھیں، آئیے نا سمجھ کہ حضور زحمت نہیں ہو سکتے، آگ ہے چولہے میں جلتی رہے، روٹیاں پکتی رہیں تو پھر تو رحمت ہے، اگر باہر نکل آئے سب کچھ جلا دے تو پھر وہ رحمت نہیں رہتی، زحمت بن جاتی ہے۔ اسی طرح ہوا ہے دائرہ کار میں رہے تو ٹھیک ہے، بڑی خوبصورت ہے، چلتی رہے، اگر وہی طوفان کی شکل اختیار کر جائے تو پھر زحمت بن گئی۔ پانی ہے پینے کے لیے، وضو کے لیے، نہانے کے لیے، نہر، ندیاں، دریاؤں، سمندر کے اندر اگر رہے تو پھر تو سبحان اللہ، اگر یہ سونامی بن جائے تو پھر زحمت ہے۔ مٹی ہے، مکان بنانے کے کام آئے، اینٹیں بنانے کے کام آئے، قبر بنانے کے کام آئے، یہ سارے گھر بنانے کے کام آئے، لیکن اگر یہی مٹی جو ہے پھٹ جائے، قیامت کے دن پھٹے گی، ویسے کیوں فیصا؟ یہی مٹی کا تودا جو ہے آپ پہ آ گرے تو پھر یہ رحمت نہیں رہے گا، زحمت بن جائے گا۔ ہاں جی، اللہ نے فرمایا یہ ساری چیزیں زحمت ہو سکتی ہیں، لیکن مدینے والا فقط، اونچا بولیے، رحمت ہی رحمت ہے۔ حضور کاظمی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، سید احمد سعید کاظمی، ہاں جی، اللہ اکبر کبیرہ، غزالی زمان، آپ فرماتے ہیں لوگوں میرا آقا سب سے اول ہے اور حضور سب سے نہ آخر بھی ہیں، حضور سب سے پہلے بھی ہیں، مصطفیٰ سب سے آخر بھی ہیں۔ کس طرح؟ فرماتے ہیں لوگوں نبی مصطفیٰ اللہ کی رحمت ہے، پہلے رحمت ہوتی ہے تو پھر کسی کو عطا کی جاتی ہے نا بابا، رحمت پہلے، پھر آپ نے وضاحت فرمائی، فرمایا جب میٹرک کا سٹوڈنٹ ہے نا وہ پرکار سے لائن لگاتا ہے، دائرہ لگاتا ہے، کھینچتا ہے دائرہ، جہاں سے وہ شروع کرتا ہے وہیں سے وہیں پہ آ کے، ایسے ہی نا جی، جہاں سے وہ شروع کرتا ہے وہیں پہ آ کے ختم کر دیتا ہے۔ فرماتے ہیں کائنات کی ابتدا بھی اس رحمت مصطفیٰ سے ہے اور انتہا بھی رحمت۔ اب میں اشارتاً یہ بات بتاتا ہوں، لمبی تقریر میں نہیں جاؤں گا۔ اچھا، بابا آدم جو ہے وہ میوہ کھا لیا انہوں نے، وہ جس سے منع کیا گیا تھا، جب کھا لیا نا تو پھر ہوا کیا کہ آپ 300 یا 350 سال تک روتے رہے، ہاں جی، رب کریم نے جو ہے معافی نہیں دی، اللہ جنت سے بھی نکال دیا، زمین پر ادھر بھیج دیا، ہندوستان کے علاقہ خراسان میں، یہاں روتے رہے، پہاڑوں اماں ادھر بابا ادھر، روتے روتے نہ ڈال دیا۔
اسی رب نے قرآن کریم یہ بیان فرماتا ہے کہ ہم نے یہ کلمات جو ہے آدم کے ذہن اور قلب پہ جو ہے ڈالے. ہاں جی اللہ اکبر. ذہن میں ڈال دیا آدم. اتنی دیر ہو گئی 350 سال روندیاں معافی نہیں لبی. اج انج کرنا او جس رحمت عالم دا نام اس رب العالمین دے نال رحمت للعالمین دا جڑا لکھیا ہوا ہے ذرا ان دا واسطہ پا شاید من جاوے یار. تو آپ نے واسطہ یا اللہ او نام جڑا تیرے نام دے اچھی آنکھوں نے یار. مولوی فتوہ ویسے لا دینا چاہیے ہے تینوں بھی شرک ہے گا کیونکہ کلمہ ہی تیرا مشرکانہ ہے گا بھی رب دے برابر کر چھڑیا. بابا آدم کیا نے جو نا جڑا تیرے لا الہ محمد الرسول اللہ. آج تو ویسے کوئی جدا آج تک تو کر نہیں سکا نا واؤ ہے درمیان میں. بابا الہی تجھے اس نام کا واسطہ ہے جو نام تیرے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے. فرمایا بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے او دیر آید درست آید. آدم آیا تے دیر نہ لیں لیکن آیا بڑا سوادی کر کے سیدھا کر کے آیا ہے. ہن یار ویکھ لئی ہن ویکھ لئی جا اس نا دا صدقہ تینوں اوے آکھو تے صحیح یار. میں پنجابی اس لیے درمیان میں بولوں تو انہوں راضی کرن واسطے. اس نام دا صدقہ تجھے معاف کیا. اس کا مطلب ہے کہ میرا آقا آدم سے پہلے کہو تو صحیح آدم سے پہلے مصطفیٰ تھے. حضور آدم سے پہلے تھے. اقبال نے یوں کہا وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. دنیا والوں سنو سب سے پہلا وسیلہ جو ہے جو ہمارے بابا آدم نے رب کی بارگاہ میں ڈالا وہ اسی رحمت کا صدقہ معافی نصیب ہوئی ہے. تو ہون جی وسیلہ پائیے تو مولوی آکھے نہیں یار یہ تو کم چنگا نہیں ہے گا. تو پھر مولوی چنگا ہے یا بابا چنگا سی؟ بابا رسول نہیں سی نبی نہیں سی ہے گا. اللہ تے نبی پاک دا آنکھوں تے صحیح یار ہے. اچھا پہلے تھے میرے آقا. یہ کاظمی شاہ صاحب بیان فرما رہے ہیں اب بعد میں بھی مصطفیٰ ہوں گے. بعد میں بھی پہلے ان کی مشکل کشائی کی میرے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. قیامت کا دن جب ہوگا تو حضور فرماتے ہیں فیض صاحب یہ توجہ سے جملہ میرا قیامت کا دن ہوگا حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے میری قبر کو کھولا جائے گا. سب سے پہلے میری قبر کو کھولا جائے گا. میرے بعد صدیق پاک کی قبر کھلے گی اور پھر سیدنا عمر پاک کی قبر جو ہے کھولی جائے گی. بعد میں دوسری قبریں جو ہے وہ کھولی جائیں گی. آقا کیوں کس لیے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مرید جو ہے نا وہ پیر سے پہلے وہاں ہوں. چاہیے تو یہ تھا نا بابا. اور میں آخا حضرت جی تسی آتے بہر پیر صاحب نے بھائی تسی بہرے آجے اسی آ جائیں گے سرکار. تو پیر اور یاسر میں اوتھے کی کرنا ہونا بھی تسی یہ پیچھے ہونا ہے دا. چاہیے تو یہ تھا کہ آدم وہاں ہوتا شیش وہاں ہوتا نو وہاں ہوتا ابراہیم وہاں ہوتا اسماعیل وہاں ہوتا. سارے کے سارے نبی 1,24,000 سارے کے سارے وہاں ہوتے. حضور کے غلام صدیق پاک وہاں عمر پاک وہاں عثمان پاک وہاں علی پاک وہاں ہوتے حسن و حسین وہاں ہوتے غوث جلی ہوتے
میرے علی ہوتے، ہندل ولی وہاں ہوتے، یہ سب کے سب اللہ کے ولی جو ہے وہاں موجود ہوتے، تو مصطفیٰ بعد میں شایان شان، اب حضور شایان شان آتے تو پھر صدیق اکبر کہتے آمد مزہ تو یہ ہے نا بابا، پھر یہ بول کے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، سارے کے سارے نبی، سب کے سب صحابہ، تمام اولیاء حضور کا استقبال کرتے، تو مزہ تو اس میں تھا، لیکن کریم کہتے ہیں لوگوں سب سے پہلے میں وہاں جاؤں گا، تمہارا انتظار کروں گا، قبر میری سب سے پہلے کھولی جائے گی۔ آقا کیوں؟ فرمایا اس لیے نیند سے اٹھو گے نا، ایک تو نیند سے اٹھنا آسان نہیں، دوسرا جب قبر سے نکلو گے نا تو پھر دل میں غم ہوگا، ذہن پہ پریشانی ہوگی، سورج سوے نیزے پر، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہے، اور گناہگار اپنے پسینے میں ڈوب ڈوب کے مر رہے ہیں، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ ماں کہے گی نیکیاں مجھے دے دے بیٹا میں چلی جاؤں، بیٹا کہے گا امی تو بڑی مہربان تھی دنیا میں مجھے دے دے، نہ آدم کام آ رہا ہے، نہ موسیٰ آ رہا ہے، نہ عیسیٰ آ رہا ہے، نہ صفی اللہ، نہ نجی اللہ، نہ خلیل اللہ، نہ روح اللہ، کوئی بھی کام نہیں آ رہا۔ مصطفیٰ نے فرمایا اے میرے امتیوں سنا، آقا کیا؟ فرمایا گھبرانا نہیں ہے، تم بعد میں آ جانا حوصلے کے لیے، میں وہاں موجود ہوں گا، میں وہاں ہوں گا بابا، میں وہاں ہوں گا، گھبراتے کیوں ہو؟ ایک تو میرا دیدار کر کے تمہاری تھکاوٹ اتر جائے گی، تمہاری تھکاوٹ جو اتنے سال جو سوئے رہے ہو، بابا آدم کو کتنی دیر ہوگی ویسے بھی سال کی ہوئے، ہزاروں سال ہو گئے، میں اسی لیے آپ کے جو سال ثواب کی اور میلاد ساتھ ساتھ چلا رہا ہوں، دونوں چیزیں، ہزاروں سال گزر گئے، بڑی لمبی زندگی ہے برزخ کی، ایک دن آج مریض 2 دن بیٹھتے پیارے میں تو آن رہا یار مر گئے ہیں، ایویں نہیں ہوتا، کوئی کم کار نہ کریے تو پیا پیا بندہ منجی تے مریض بن جاندہ ہے نا، تھک جاندہ ہے۔ دوسرا اٹھ، سرکار فرمایا جدو اٹھو نا تو مینو ویکھن دے چاہ دے وچ تہاڈی تھکاوٹ دور ہو جانی چاہیے، تو دوسرا جڑا وہ تہاڈے سر تے پانڈ ہوئی ہے، وہ بڑی جڑی پانڈ، پتہ نہیں آج رب کی کرسی، مر گئے ہیں ساری عمر نیکی تے کیتی۔ بابا جی میں گل آکھ دے وہاں تسی بابا زمیندار پرانے جڑے جٹ بندے بیٹھے ہو بابے، اللہ اللہ اتھے اٹھ کے نہ منی آسو کامت کیتا کوئی نہیں، فیضی صاحب تسی تو قرآن دے حافظ جے، تسی تو لنگ جا سو پڑھ دے ساڑھے پلے شینک آئی نہیں، نماز پڑھی کوئی نہیں کدی۔ او بھائی مسلمان ہے گئے ہاں، اے بابے جڑے نے انہوں کو پوچھو بھی وائی جڑی وہین ہے جی میں ہونتا ہی وہیں دیا رہی ہیں زمینہ، حل نہیں چلایا، پانی نہیں لایا، بی سٹیا ہی نہیں، کھاد سپرے کیتی نہیں، تو پھر آس لاتے بیر نہ ہو رب بخش دے گا، اور ویجتا کلمیاں شہ کوئی نہیں پائی، دیکھیں گے رب آپے کوئی نہ کوئی شہ اگا دے، کی اگائے گا دتورے ہی؟ بابا جی دتورے سمجھے تھے تو جیتا پرانے لوگ کی دتورے اگرن گے اتھوں بابے ہو، بی کوئی نہیں پایا، کھاد سٹی کوئی نہیں، حال وائے نہیں ہے گے، رونی ہوئی نہیں، پانی لگیا نہیں، سپرے کیتا کوئی نہیں، تے لاتے رکھ کے تے سکون دیا نیندران ستا ہے کوئی نہیں،
ویکھو نا این بڑا لنگن دیندا ہے وہ کال نال اے بڑا اوکھا پھاٹک ہے جڑا لنگن والا کام ہیں او پنڈ سر تے جناب چکی ہونی ہے کی ہے بھائی میں مسلمان او نماز انہاں کوئی نہیں روزہ کوئی حج زکوٰۃ خیرات بیلی چلا گیا نا مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرمان دے بیلی چلا گیا انہوں نے آخر بھی اتھو ٹیٹو جا بناؤں گے نا بیلی نام لکھا لینے لگی بندے سوئیاں مروا کے بھی آدھے آپ نو جیڑا ایک کاری مارے نہ آئے ویسے مسئلہ سن لے ویا جے وہ والے ٹائم نہیں ہے اس مسئلے دا جیڑا ایک کاری آدھے آپ نو مارے جیڑا اچھی آکھو ذرا تھوڑا جیا اچھا جیڑا فیضی صاحب جملہ سٹیا جنا خدا واسطے بڑی محنت ہے جیڑا ایک واری آدھے آپ نو مارے اونے کی کیتا ایڈے وڈے عالم دے سامنے میں کی بولا بابا میری تا آدھی چوپے گی پھر انہاں جے نہیں دسنا سبق تے کی او بھائی جڑا ایک واری آدھے آپ نو مارے انہیں خود کشی کی تھی حرام دی جائز ہے ٹھیک ہے وہ بخشا جائے گا بھئی رب انہوں عزت دیتی زندگی دیتی جنہیں ایک واری مارے انہیں خودکشی کی تھی حرام دی موت مرے نا تے جیڑا ہر سال بعد مارے نہیں سمجھے یار تسی میرے میں جیڑا ہر سال مارے وہ بخشا جائے گا ویسے دس اللہ نے جیڑا ایک واری مارے نا وہ بھی نہیں میں تینوں زندگی دیتی سونے طریقے دینا موت منگنی بھی نہیں چاہیے موت اچھی ہے دعا کری اللہ اچھی موت دیں بس تو جب ایک باری میں اشارہ دل او گناہ مارے انہیں سوئی ماری نا سوئی مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرمانے تو انہیں کہا ہاں ایتھی شیر بنا دی یار انہیں سوئی ماری تو انہیں کی بنان لگے انہیں کہا یار تو جڑا انہوں نے منہ بنان لگے انہیں کہا یار دفعہ کر درد بڑی پیون دی ہے منہ تو بغیر بھی تو کوئی شیر ہوئے گا پھر ماری انہیں کھونا انہیں کہا ٹیڈ بنان لگے انہیں کہا نہیں دفعہ کر ڈیڑھ تو بغیر بھی تو بڑی درد ہو رہی انہیں کہا پوش بناؤں دا پیا انہیں کہا نہیں یہ بھی چھڑ دے تھلے لتاں بنان لگے انہیں بڑی درد ہوں دی دی درد جناب ٹھیکے نہ لو ود جناب انہیں آخر رہن دے لتاں بھی نہ بنا انہیں آخر یار میں حیران ہاں یہ پہلا بندہ تو ہے میں ویکھیا ہے بھی سر کوئی نہیں شیر ہے ٹنگاں کوئی نہیں شیر ہے ٹیڈ کوئی نہیں شیر ہے پوش کوئی نہیں شیر ہے تو واحد بندہ ہے جڑا مسلمان بھی ہے نماز کوئی نہیں کوئی سمجھ آؤں دی بھی میری گل دی اے ہو جیا دنیا تو کوئی شیر ہے جنہی لتاں بھی کوئی نہ ہون تو پوش بھی نہ ہوئے تو ٹیڈ بھی نہ ہوئے تو سر بھی نہ ہوئے جناب فیض صاحب نماز کوئی نہیں مسلمان روزہ کوئی نہیں مسلمان زکوٰۃ کوئی نہیں مسلمان صدقہ کوئی نہیں مسلمان خیرات کوئی نہیں مسلمان قرآن کوئی نہیں مسلمان ہے نا جی اندی گل کہ نہیں خدا وا تو نہیں پیانا میں تا دے آپ نو پیانا میں توڑے سارے نالو گندہ اللہ دی قسم مسیطے کھلوتا جی سب نالو گندہ انسان میں توڑے لوگ کچھ بھی نہیں پھر بھی لیبل اچھی بولو اچھا جدو پلے ہی کچھ نہیں تھے پھر پاجی وہ گڑی انہیں چکی ہوئی ہے نا تو آندہ ہے پتہ نہیں آج کی بنسی ہوئے 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 بڑی اوکھی کاٹھی ہے چادر بھی بابیاں ہوتا کر لی وچو لنگنا پہ گیا بڑا مشکل ہے کام پتہ نہیں کی بنسی پتہ نہیں سرکار فرمان گے گڑڑی چان والے کملے جنہ دیاں کوئی نہ چکن والا ہوئے اونا دا میں محمد چکدا ہونا پریشان کیوں ہوندہ پیاں ہیں پریشان اب میں چک لانگا گھبراندہ کیوں ہیں حضرت بیکل رحمت اللہ علیہ بہت بڑے شاعر ہوئے نے وارسی سلسلے دے فرماندنی قیامت میں کچھ منظر ایسا ہوگا کہ ہر کلیجہ خوف سے دہل جائے گا
کالی کملی اوڑھ کر وہ آ جائیں گے، سارا نقشہ محشر کا بدل جائے گا، سارا نقشہ محشر کا بدل جائے گا۔ ایسے حال میں جو ہے نا فرماندے نے ہم تو بھٹکے ہوئے پھر رہے، ایسے میں نظر آ گئے ہم کو مصطفیٰ، پوچھے او جلے کہاں ہے پھر رہا، ہم تو باد سوال لٹا رہے ہیں، او ادھر کیوں نہیں ہونے، او آدم کو جان والیا بابا بھی آسیو پرے بھائی آج میرے کول کوئی سسٹم نہیں ہے گا جی، نوح علیہ السلام پر اورا نہ ہوئے، میری کشتی آج کوئی نہیں بھی میں تو انہوں بچا لوں، ایتھے جبار کا ہار دے سامنے آج کوئی گل بات کرن دا سسٹم نہیں ہے گا، سارے نبی اذهبوا الى غیرے اذهبوا الى غیرے نفسا نفسی دالم، حضور فرمان کے اوراں پراں کیوں جاننا ہے، میں تو 2 جنتاں اتھے بھی بنائیاں ہوئیاں سن، مدینے 2 جنتاں نہیں ہے گیاں، اللہ اکبر، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، حضرت جی قرآن ہے، اللہ سلامت رکھے، مولیانہ نہیں بخشیا جانا، میں آنا ڈردہ پیا تے جیڑا ڈر گیا، او نہیں یار جیڑا ڈر گیا ان دے آستے رب آکھا ایک نہیں، اونچی تے آکھو یار نہیں ہے جی گل، ہائے اون بڑی سر داکھے گا ان کھڑے پاسے جائے مر گئے، سرکار آواز نو کملے آئے سے واسطے تے میں پہلے ہاتھ کھلو رہے ہاں تینوں سنبھالن واسطے ہی تھا، معلومے ہویا حضور اول بھی نے تے حضور نبیاں تو سارے تو بعد اتھے بھی سارے تو میرے آقا، اللہ اکبر۔ پھر کاظمی شاہ صاحب دوسری مثال ہے جدید نے فرمایا بندہ امب کھاوے نا، امب کھا دے ہو امب، اوہ آکھا تو کرو یار کڑیاں نعمتاں کھان دے ہو، ویسے امب کھاتے نا بندہ جدوں نو کھا لیندہ ہے نا تے اتلا سارا گودا گادا کھاتے تے اینڈ وچ ہاتھ دے وچ کی رہ جاندی ہے، اوہیو گٹک اگر زمین دے وچ لائیے چاہ تے کی ہوندہ ہے، پودا ہو گیا، اتے پھر کی لگتا ہے، پہلے کی سی گٹک سی نا، اچھا پھر امب لگ گیا، پھر تم کھا دیا، وہ لگا ہویا امب وہ پودے نو، پھر کھا دیا تے پھر راتھ کی وہی ہی گٹ گئے، فرمانے نے اینجی یار پہلے بھی سونا ہی ہے گئے تے اخیر بھی سونا ہی ہے، رب بھی فرما ہو والاول والآخر والظاہر والباطن، اللہ اکبر، حضور سب تو پہلا، حضور سب تو پہلا، اللہ اکبر، میرا نبی رحمت گئے سب دے واسطے، اچھا کائنات ساری واسطے جہانا اللہ، آدم واسطے میرا نبی رحمت، سبحان اللہ، آدم واسطے میرا رسول رحمت، جناب شیش واسطے میرا آقا رحمت، جناب سیدنا نوح علیہ السلام واسطے میرا آقا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ آگ نو گلزار کرن والا میرا مصطفیٰ ہے گا، سبحان اللہ، آگ نہیں پہ ساڑ دی، آگ فرمایا نیڑے نہ جامی، تینوں پتہ نہیں ابراہیم دے وچ میرے یار دا نورے گئے، نور مصطفیٰ ہے، پیو نے چھری پھیرنی شروع کر دیتی، پتر نے لٹاتے، رب دا حکم ہے میں خواب آئیے میں دیکھے، اللہ اکبر، رب آکھا چھریے آج نہیں چلنا، تینوں پتہ نہیں اسماعیل دے وچوئی تے میرا یار ہونا ہے، یہ نور محفوظ ہے گئے، اچھا بچاؤں دے پہنے وے کہ سرکار لگے آؤں دے نے، بچاؤں دے لگے آؤں دے نے، بابا جی گھبرانا نہیں ہے گا، انشاءاللہ اوہیں بچا لین گے انشاءاللہ، اچھا ایک اور گل تو میں ڈرنا ڈراؤنا معافی دیا جے میں بندہ سیدھڑا جی ہے ملانگ جی بندہ کدے کوئی گل آ جاندی تو سنا لینا، ورنہ فیضی صاحب رنگا ان عالم دین تو میں کوئی نہیں ہاں بابا جی، میں تو بالکل جاہل تے نہیں کما جی بندہ، صحیح گل کرے ابھی انج نہ تسا مینوں سدیا، میں ہن بیت تانوں مثال دین لگیا، انج جو انہاں مینوں کرسی تسا لا تے دتی ہے چاہو بھائی شبیر صاحب نے، بس ٹھیک ہے سرکار، فیضی صاحب کرسی لات دے چھڑی انہیں ویکھو
تے آپے تانوں نال لے تے اے لین چ لا تے جناب پھر دے رہن لیاؤ جی آؤ لیاؤ جی پانی لیا سالن لیا ٹکر لیا پتہ نہیں کدھر پھر آدھے اج پھر گیا ادھر پھر گیا تو میں کی آخسا میں مینوں اتنے کدے واسطے سدیا جی کیوں جی میں پوچھ سکنا کہ نہیں پوچھ سکتا بھائی کدے بھائی شبیر حسین کدے واسطے مینوں سدیا ہی کہ صرف وہ باندر طرح یا کہاں طرح انہیں آخر میری آنیاں جانیاں ویکھ ذرا میں تینوں ویکھانا ذرا سسٹم گالڑ جہاں ہوندا نا اون دے ایک تو ٹپ لئی تے دوے تے ٹپ ایک دن نا کان جہاں نا تے گالڑ دی دوستی ہو گئی نا تو انہیں آخر یار تو کدے میرے کول آویں ہاں گالڑ آ گیا تے کان چ پٹی ماری بال دے تو شین کھو تے تینوں جا کے کھوا چھڈی گالڑ آکھا میرے کول بھی کسی دن آیا جی وہ چلا گیا گالڑ پلاکی مارے اس درخت تے پلاکی مارے اس درخت تے انہیں آخا یار میرے نال کوئی گل پہ تے کر کوئی دستے صحیح کوئی کھلانا پلانا تو وکری گل پہ تے جا ذرا 2 منٹ انہیں آخا صاحب جی میری آنیاں جانیاں تے ویکھ لو ایک واری ذرا وکھا رہا میں تے جی نہ مینوں سد کے نہ پھرنا ترنا ہی ہے تے پھر میں آکھ سکنا نہیں مینوں کیوں سدیا جے اچھا قیامت والے دن انج نہ مولویاں سانو بڑا ڈرایا خدا جانے انج کرسی لگی ہونی سرکار دی سبحان اللہ اب پوچھ لو ہر اذان تو بعد اسی دعا کر اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة آت محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وبعث مقاما محمودا وارزقنا شفاعته یوم القے حضور مقام محمود تے بیٹھے ہونے نے سج کے میرا نبی دلہا بن کے بیٹھے ہونے اللہ کیوں جی یہ نہیں گل آؤ حضور مقام محمود تے کرسی یاد ڈٹھی ہے میرا نبی بیٹھا ہے کسے دی جرت نہیں ایک پاسے سجے پاسے کرسی رب دی ہونی ہے تے نال میرے مصطفیٰ دی ہونی کیوں جی یہ نہیں گل اچھا جو اوتھے ہون جڑا ہے نا وہ کرسی دوتے بابا جی خوش ہون والی گل ہے کرسی تے یار نو بہا دیتا اس صورت رب آکھے ادھر آئے حساب کتاب دیو تو سانو لینے چونے کھڑا کیتا ہوئے کسی نو اینچ کرے کسی نو اینچ کرے تے حضور کی فرمان گے میری چنگی عزت کردہ پیا مینوں بایا کتے ہی انہاں نو پھیرے تولے تے چلایا ہی یہ ویسے کم ہو سکتا ہے نہیں ہونا حساب کتاب والا جڑا کہتا ہے نا اسی تے درویش ملنگ لوگ ہیں اسی نا کوئی نہیں صرف حساب اے ہوئی ہونا ہے یار دی زیارت ہونی ہے جی وکھانا ہی انہوں ایسوں تے پھر حساب و کتاب دے کہا دیا گلاں ہے وہی تو لے گے حساب تیرا جن کی پڑھتا ہے نا نعتیں تو وہی تو لیں گے حساب تے تیرا اتھے ہونا ہے بھی یار نال وفا ہے گی تے بسم اللہ تے ویکھ لو رات پہندی ہے غازی المدین شہیدہ کمرہ روشن ہو جاندہ ہے نہیں ہے جی گل ایک دن میرے کریم دی بارگاہ دے وچ فیضی صاحب سیابہ بیٹھنے چھٹ جو لے جائے جے سارے ہی لے جائے جے جھٹ دو انہوں دفعہ کرو یہ نظر نہ کیتی کرو اے مغلو لاؤ اے دنیا دی دولت نو اے میرے بابے حسن نے سارا ہی وانڈ چھڑے ہے سانو کیڑی لوڑ ہے گی دی وجہ ضرور نہیں سمجھو توجہ ہے نا میرے اللہ اکبر صحابہ سارے بیٹھے نے تے کریم صحابہ دے وچ سبحان اللہ نہیں اب گلی تو سنپلا چھڑی پتہ نہیں کیڑی گل میں کرن لگیا سا تو تسی پڑھو جا میرے حصے دا اللہم صلی علی محمد اللہ صحابہ بیٹھے نے سرکار نے ارشاد فرمایا ایک صحابی کھڑا ہوا اللہ سونے آنکھ قیامت کدو ہونی ہے ویکھ لے جنہیں جڑے سن دے بیٹھے نے اچھا چلو سنا لینی پہلے حضرت جی حضور دی کچہری لگی سارے نبی وچ بیٹھے نے کریم دی کچہری دے وچ سارے صحابہ بیٹھے ہوئے نے تے میرے آقا